السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور میں اپنی یوٹیوب کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کل جو کچھ اسمبلی کے باہر ہوا، جو ڈرامہ رچایا گیا اور خود کو مظلوم بننے کی کوشش کی اور دوسری طرف بدمعاش بننے کی کوشش کی، وہ اس پر میں بات کروں گا۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ مظلوم کیسے بنتے ہیں اور یہ پھر بدمعاش کیسے بنتے ہیں۔ نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد اس واقعے کے خلاف پیش کر دیا کل۔ اب اس کو بھی آپ ذرا دیکھیں کہ کیا اس پر قرارداد بنتا بھی ہے کہ نہیں، یہ خود کو کیا سمجھتے۔ ابھی تک یہ خود کو پاکستان کے حکمران سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مریم نواز کے لیے جو مشکلات بڑھ رہی ہیں، نااہلی کی طرف جا رہی ہے اور صرف نااہلی کی طرف نہیں جا رہی، بہت کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ پاکستان کے مشہور وکلاء یعنی اعتزاز حسن سے لے کر جتنے بڑے بڑے وکلاء ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ عورت نااہل ہو سکتی ہے فار ایور، یعنی تا حیات۔ اچھا، الیکشن کمیشن میں مریم کے خلاف حکومت جا رہی ہے، اس پر مریم گالی گلوچ پر اتر آئی ہے۔ اور نمبر 4 بات کریں گے ویڈیو سکینڈل کا۔ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک الیکشن کمیشن ریزلٹ کا اعلان نہ کرے۔ پی ٹی آئی عدالت میں چلی گئی اس بارے میں اور بہت جلد انشاءاللہ حق و سچ کا عوام کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اس الیکشن میں کیا کچھ کیا ہے۔ اچھا، 5ویں بات کرتے ہیں روہیل اصغر کی۔ روہیل اصغر نے بالکل ننگی گالیاں دی ہیں، یعنی وہ بھی کیمروں کے سامنے، جب کیمرے لگی ہوئی تھی، دنیا دیکھ رہی تھی، اور روہیل اصغر ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا تھا لوگوں کو۔ جب ان کے اپنے کچھ لوگ وہاں پہنچے تو اس نے گالیاں، پہلے تو یہ لوگ بھاگ رہے تھے، پھر بعد میں انہوں نے گالیاں شروع کر دی۔ اور یہ جو ایکٹریس عورت ہے مریم اورنگزیب، اس کا تو کام ہی یہی ہے فساد، شر، اسی نے اپنا، حالانکہ نہ اس کا کوئی تعلیم ہے، نہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہے، نہ کوئی یہ سیاست میں اس کا کوئی تعلق تھا۔ یہ ایک نرس تھی اور نرس کی بچی تھی۔ اب اس نے اسی گندے الفاظ کی وجہ سے اس نے پی ایم ایل این میں ایسے لوگوں کی جگہ ہوتی ہے، تو اس عورت نے اپنی جگہ اسی لیے بنائی ہے کہ جہاں بھی کوئی شر اور فساد اور غیبت اور گالی گلوچ کی بات ہو تو یہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اب پی ٹی آئی والے دور کھڑے تھے، یہ ان کے پاس خود چلی گئی اور خان کے خلاف آوازیں نکالنے لگی کہ ہم اس کو اس اسمبلی سے باہر پھینکیں گے، اور گالیاں تک دی وزیر اعظم کو۔ تو آپ خود سوچیں، اگر اس کو کسی نے دقت دیا تو کوئی وہ بہت بڑا کام ہوا۔ اگر ان کی حکومت میں لوگوں کے جبڑوں میں یعنی حاملہ خواتین کے جبڑوں میں گولیاں ماری جائے، 17 لوگوں کو شہید کیا جائے، 100 کو زخمی کیا جائے، تو آج تک اس پر کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے، انصاف کا نظام ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا اس ملک میں طاقتور لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ اس عورت کا کردار تو یہ ہے کہ یہ جب بھی کوئی گندگی ہوگی، کوئی فساد ہوگا، تو وہاں یہ مکمل طور پر یہ موجود رہے گی۔ اچھا، اب ویڈیو سکینڈل جو آیا ہوا ہے، تو اس ویڈیو سکینڈل کی وجہ سے مریم نواز کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ ابھی آپ دیکھ لیں گے۔ اور آڈیو سکینڈل جو اس شخص کا ہے جو ناصر شاہ ہے، کراچی سے، جو پیپل پارٹی کا وزیر اطلاعات ہے، وہ جب بات کر رہا ہے، اس آدمی آڈیو پر اس کی بات ہو رہی ہے اور وہ سپیکر کے لگایا ہوا ہے موسیٰ گیلانی نے۔ جو 4 لوگ موسیٰ گیلانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو خریدے جا رہے تھے، تو ان کی بات کرائی جا رہی تھی ناصر حسین شاہ کے ساتھ۔ تب ناصر حسین شاہ نے کہا کہ بھائی 10 کروڑ کی کیا بات ہے، 12 کروڑ کی کیا بات ہے، 15 کی کیا ہے، ہم آپ کو اس کے علاوہ بھی آپ کو سندھ حکومت کی طرف سے 2-3 کنٹریکٹ دیں گے، اگر 10 کروڑ کا کنٹریکٹ ہوا تو اس میں بھی آپ کو 5 کروڑ بچ جائیں گے، تو دوسری میں بھی 5 کروڑ بچ جائیں گے، اور ادھر بھی آپ کو یہ سب کچھ مل جائے گا، یعنی 25-30 کروڑ تو آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس ملک کے ساتھ یہی ہوا ہے ابتدا سے لے کر آج تک، جب سے یہ 2 خاندان اس ملک پر قابض ہو چکے ہیں، اس وقت سے لے کر ابھی تک۔ یعنی یہ جو کہہ رہا ہے کہ اگر 10 کروڑ کا منصوبہ ہوگا، کنٹریکٹ ہوگا، تو اس میں 5 تو آپ کو ڈائریکٹ مل جائیں گے، تو اب اس کے بعد جو اس کو 5 کروڑ ملیں گے، تو 30 کروڑ
تین کروڑ پھر ادھر بھی ملیں گے، مطلب وہ جو بیوروکریسی ہے ہماری افسرشاہی ان کو ملیں گے، باقی کتنے بچیں گے؟ آپ خود اندازہ لگائیں، یعنی کہ 20% کام پہ لگے گا، 80% ان کی جیب میں جائیں گے۔ تو یہ ہے ہماری قسمت، یہ ہے پاکستان کے عوام کے لیے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو رل رہے ہیں وہ اسی وجہ سے۔ اور پھر یہ جو ککس بیکس لیتے ہیں باہر کے ممالک سے، وہ اس سے بھی بڑھ کر بہت بڑا جرم ہے، جیسے انہوں نے LNG میں کیا، جیسے انہوں نے انرجی سیکٹر کے ساتھ جو جس کو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ پی آئی والے ہیں یا کون سے ہیں، جو ان کے ساتھ انہوں نے کنٹریکٹ کیا ہے، اپنا حصہ پہلے رکھا ہے اور ان کو دگنا دیا ہے۔ اور ملک کا حال یہ ہے کہ غریب آدمی کا بل بھی جب آتا ہے تو وہ 3-4 ہزار سے کم نہیں ہوتا۔ تو یہ کس کا کارنامہ ہے؟ آج تک عوام کو کوئی سمجھا نہیں سکا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس قوم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ میں بہت واضح الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بیرون ملک کک بیکس کرتے ہیں، اندرون ملک اس ملک کو جس طرح لوٹتے ہیں۔ وہ ویڈیو سکینڈل میں آپ کو نظر آ گیا کہ ان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ سندھ حکومت کے اربوں روپے اس وقت جو تجزیہ کیا جا رہا ہے اور جو یقین سے بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 5 ارب روپے زرداری نے یہ جو خرید و فروخت ہوا ہے قومی اسمبلی میں ممبران کا اور صوبائی میں، اس پر لگائے گئے ہیں غریب عوام کا پیسہ۔ اب جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک آپ یقین کریں گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں کون کردار کس کس کا ہے وہ آگے میں بتا کے آگے ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کون سے ادارے یہ کام کر سکتے ہیں اگر وہ حکومت کے ساتھ مطلب حکومت کے ساتھ وہ مخلص ہو اور قوم کے ساتھ مخلص ہو۔ تو یہ انشاءاللہ دنوں مہینوں میں یہ ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا اور یہ لوگ سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں گے، جو تفصیل آپ کو میں نے سمجھائی ہے۔ اب آپ دیکھیں الیکشن کمیشن میں، الیکشن کمیشن بالکل کھل کر سامنے آ گیا عمران خان کی۔ اب اس کی حیثیت اس الیکشن کمیشن، یہ میں مانتا ہوں آئینی ادارہ ہے، 4 سال تک کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، لیکن اس کو ہٹانے کے طریقے موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس کو چیف الیکشن کمشنر کو اور ان ممبران کو ہٹایا جائے گا قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے۔ وہ ایک ریفرنس آئے گا اور اس کے بعد یہ سب کچھ ابھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس سے کوئی یعنی سپریم کورٹ نے ان کو جو طریقہ سمجھایا تھا تو وہ انہوں نے تو قصداً نہیں کیا، کیونکہ اگر یہ اس طرح کرتے تو پھر یہ PDM کے وفادار کیسے بنتے، یہ نواز شریف فیملی کے کیسے وفادار بنتے، یہ زرداری کی کیسے اپنا وفاداری کیسے شو کرتے۔ تو انہوں نے وہ کچھ کیا جو وہ 2 خاندان چاہتے تھے یا اپوزیشن چاہتی تھی، تو انہوں نے وہ کام کیا، تو اس کے خلاف بھی حکومت جا رہی ہے۔ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا انجام بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کل تضاد، یعنی کل تضاد جو عمران خان نے قوم سے خطاب میں بھی کیا، الیکشن کمشنر نے کہا کہ یہ تو بڑا کل تضاد ہے کہ ایک سیٹ آپ لوگوں نے جیتا، ایک گیلانی نے جیتا۔ تو اصل مقصد تو گیلانی کا تھا، یعنی ایک چھت کے نیچے وہ الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ ایک چھت کے نیچے الیکشن ہوئے، ایک یہ جیت گئے، ایک اپوزیشن جیت گئی۔ لیکن ادھر عمران خان نے کہا یہی تو کل تضاد ہے جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کل تضاد ہے، کہ ایک جگہ حکومت کو اپنے میجارٹی جو حکومت کی بنتی 172، اس سے بڑھ کر انہوں نے 174 لیے۔ وہ جو فوزیہ ارشد ہے خاتون، اس نے جو حکومت کی کینڈیڈیٹ تھی، اور گیلانی اسی نشست پر حفیظ شیخ سے اسی جگہ اسی چھت کے نیچے 5 ووٹ زیادہ لیتا ہے۔ اور آگے سے پھر زرداری کہتا ہے کہ میرا امید تو 20 کا تھا، یہ 5 کیسے زیادہ ہو گئے، یعنی میں نے پیسے تو 20 کے لگائے تھے۔ اور اسی طرح شاہد خان عباسی نے کہا کہ میں امید تو 35 کا تھا، کہ ہم نے تو 35 ٹکٹوں کا وعدہ کیا تھا۔ یعنی اب جو آتی ہیں نا نااہلی کی باتیں کہ یہ نااہل کیسی ہوگی مریم نواز، میں اس طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ابھی اس نے کلی عوام کے سامنے یہ کہا کہ پیسہ نہیں چلا، نون لیگ کا ٹکٹ چلا، یعنی کہ ہم نے لوگوں کو خریدا یا ان کو ورغلایا حکومت کے خلاف۔ یہ جو الیکشن کمیشن الیکشن کی جو کرپٹ پریکٹسنگ ہے، یہ اس میں سرپرست چیز ہے کہ آپ کسی کو اس طرح کہیں گے اور وہ حکومت کے خلاف ووٹ استعمال کرے گا، تو یہ
218 میں جو آرٹیکل ہے اس میں پوری تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ ایسا انسان تا حیات نااہل ہوگا۔ اب نااہلی کی تلوار تو اس پر لٹک رہی ہے، اس کے خلاف تو وہ لوگ چلے گئے ہیں پی ٹی آئی والے سپریم کورٹ میں۔ اب جب وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے اور یہ سب کچھ سپریم کورٹ کے سامنے صحیح بینچ کے سامنے لگے گا، تو یہ عورت تو عمر بھر کی لیے سیاست سے چلی گئی، اور یہ تو ویسے بھی اس ملک سے فرار ہونا چاہتی ہے۔ اب قبضہ تو اس نے کر لیا، حمزہ شہباز نے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ بلاول نے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا مقصد ہے کہ پنجاب حکومت کو کیسے گرایا جائے۔ انشاءاللہ نہ پنجاب حکومت گرے گا، نہ چودھری برادران کے ساتھ ملیں گے، اور یہ اپنی پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے، اور آخر میں یہ جیل میں سڑتے رہیں گے۔ ان کا انجام تو یہ ہوگا۔ اب جیسے مریم نواز کہتی ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے جو میں نے کر دی، تو ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اس کے باپ نے اسمبلی کے فلور پر کہا کہ یہ جائیداد میری ہے، جو ایون فیلڈ کے فلیٹس ہے اور جتنا یہ سب کچھ ہے یہ میرا اپنا ہے، یہ ہمارے بزنس سے ہم نے بنایا ہے۔ اور جب یہ آیا سپریم کورٹ میں تو جب یہ کورٹ میں آیا تو کورٹ میں اس نے کہا وہ تو ایک سیاسی بیان تھا، کیونکہ اسمبلی کے اندر جو کچھ کیا جائے تو ان کو امیونٹی حاصل ہے اس بات سے، وہ اس کا کوئی حق حساب نہیں ہوگا۔ یہ ایک اور ناجائز چیز ہے جو کہ ہمارے آئین اور قانون میں ہے۔ ہمارا دنیا کا عجیب آئین اور قانون ہے، اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ کہتے ہیں آرٹیکل 6 لگے گا۔ آرٹیکل 6 جس پہ لگنا چاہیے وہ تو آپ لگاتے نہیں ہیں، وہ کبھی آپ کر نہیں سکتے۔ تو جو کام آپ نہیں کر سکتے تو عام عوام پر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آرٹیکل 6 بھی لگا سکتے ہیں، اور وہ چپلی چور کو بھی آپ 10 سال جیل میں رکھتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ یار اس کو نکالو جیل سے تو وہ اس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے، یعنی ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جیل میں مر گیا ہے۔ یہ عام آدمی کی حالت ہے، ہمارے عدلیہ کے سامنے، ہمارے بیوروکریسی کے سامنے، ہمارے سیاسی اشرافیہ کے سامنے عام آدمی کی حیثیت یہ ہے۔ تو اب اس پر مزید بات کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن صرف میرا مقصد یہ ہے اس ویڈیو آپ کے سامنے سب کچھ رکھنے کا، تاکہ آپ لوگوں کو علم ہو کہ پاکستان اس وقت جس سیاسی بحران اور اقتصادی بحران میں مبتلا ہے، یہ لوگ اس پر خوش ہے کہ اس ملک کو اتنا نیچے لے جاؤ تاکہ لوگ عمران خان سے اتنا نفرت کرے، خواہ اس ملک کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، اس کا آئین تباہ ہو، اس کا قانون تباہ ہو، اس کا معیشت تباہ ہو، لیکن عمران خان فیل ہو جائے۔ لیکن جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کو کیسے فیل کر سکتا ہے۔ یہ تو میں جب سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے محاذ ہے اس کے مخالف، یعنی وہ ملک کے اندر بھی ہے، ملک کے باہر بھی ہے، اور سب کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے خلاف۔ ایک آدمی کو گرانے کے لیے پوری دنیا ایک طرف ہے، اور پی ٹی آئی کے ورکر اور اس سے محبت کرنے والے لوگ دوسری طرف سے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کے اوپر کامیابی دے رہا ہے، یعنی یہ جو گڑھا اس کے لیے کھودتے ہیں یہ خود اس میں گر جاتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں اب ان کا کیا بس چلتا ہے؟ اگر ان کا بس چلتا تو یہ عمران خان کو کب کا تباہ کر دیتے، لیکن یہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ خود تباہ ہو گئے ہیں، اور بھی یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ 6 مہینے تک کوئی عدم اعتماد کا ووٹ بھی نہیں ہوگا، اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ جو کچھ دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ مثال کے طور پر یہ اتحادی ناراض ہو جائیں گے، یہ ہم کر دیں گے، وہ ہم کر دیں گے، پنجاب میں حکومت بدلا کر تو وہ طریقہ دہرایا جائے گا جس زمانے میں 88 میں نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھا اور بے نظیر وزیر اعظم پاکستان تھی، تو انہوں نے جو کردار ادا کیا تھا ان کو کوئی کام ان کو کرنے نہیں دیا تھا، حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ کبھی استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کو ریسیو کرنے نہیں کیا تھا۔ یہ ان کی جو ضلالت کی داستانیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہے، وہ اگر آپ کو کوئی 6 مہینے کہتا رہے آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک شخص اللہ نے اس ملک کو دیا ہے، آج تک کوئی اس پر کوئی اتنا سی کرپشن کو چھوڑ دے کوئی غلط بات اس پہ ثابت نہیں ہو سکی۔ تو انشاءاللہ یہ لوگ تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، اور اللہ کی فضل سے یہ ملک بھی کامیاب ہوگا، یہ وزیر اعظم بھی کامیاب ہوگا، یہ عوام بھی کامیاب ہوں گے،
جن مشکلات میں آج وہ گرے ہیں، اب انشاءاللہ عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مہنگائی کس وجہ سے ہے، یہ اس ملک کی جو تباہی ہوئی ہے یہ کس وجہ سے ہوئی ہے، وہی بہت بڑی بات ہے۔ اور انشاءاللہ اب پی ٹی آئی کی ورکر عام آدمی کو سمجھانے کی کوشش پہ لگی ہوئی ہیں، تو جب عام آدمی کو وہ سمجھائیں گے تو پھر ان لوگوں کا جینا اس ملک میں دوبر ہو جائے گا۔ پہلے تو یہ جیلوں سے نہیں نکلیں گے، اتنے بڑے کیسز ہیں ان لوگوں کے، وہ کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے۔ تو بس میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور یہ جو لنک دیا ہوا ہے ادھر فیس بک پر بھی آپ کے سامنے ہے، تو اس کو کلک کریں گے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ میرا اس میں مقصد یہ ہے کہ میری باتیں عام لوگوں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔